بات ہو رہی ہے اصلاح معاشرے کے حوالے سے کہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے جاؤ تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ اس میں بہت سے پہلو ہیں، ہم مفتی صاحب سے پہلے بھی پوچھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ محسن بھائی، بگاڑ کی جہاں بات کریں تو معاشرے میں اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بگاڑ ہے، چاہے وہ ہم اسکول لیول پہ دیکھیں، چاہے وہ ہم گھریلو معاملات میں دیکھیں، چاہے وہ ہم سیاسی معاملات میں دیکھیں، ہر جگہ ایک بگاڑ کی صورتحال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کیونکہ ایک عالم دین ہیں، مفتی ہیں، آپ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح کی جو بات آپ نے فرمائی نا، سب سے پہلی ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہ اصلاح سب سے پہلے اپنی ذات کی ہو، ذات کے بعد سب سے پہلے اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی ہو، یعنی کہ جن کے قریب آپ رہتے ہیں نا، کوشش کریں پہلے ان کی اصلاح کرنے کی۔ اب اس کا طریقہ کار کہ آپ نے بریک سے پہلے یاد ہے کہ ہم ماں کی بات کر رہے تھے کہ ماں اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کرے؟ بالکل۔ تو اگر آپ دیکھیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بے شک، پاک پتن کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ بالکل۔ بابا فرید کی شان و عظمت کیا تھی کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے کہ ولی بنے کیسے؟ بچپن میں کھیلتے کودتے تھے، ماں چاہتی تھی بچہ اللہ کا ولی بن جائے، بچہ نیک ہو جائے، تو ماں نے اپنے بیٹے کی اصلاح کیسے کی؟ کیونکہ وقت وہ دن بھر کھیل میں گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور، اللہ سے دور۔ تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہیں چینی پسند ہے نا، شکر پسند ہے، کہ بابا فرید گنج شکر نام تھا آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ماں پسند ہے۔ فرمایا تم نماز پڑھو، اللہ تمہیں شکر دے گا۔ اب کیا ہوا کہ ماں خود جا نماز بچھاتی، نیچے چینی کا پیالہ رکھ دیتی۔ خدا کی قسم ایک دن ایسا بھی آیا، ماں نہیں تھی لیکن جا نماز تھی، ماں نہیں تھی رب کی نماز تھی، ماں دور تھی۔ ماں نے دعا کی یا اللہ میں نے اپنے بچے کی اصلاح کی بڑی کوشش کی، نماز بھی بچھائی، شکر بھی دی، یا اللہ آج میں نہیں ہوں، اب تو میری لاج رکھ لے۔ یقین مانیں اگر آپ کی اصلاح کی نیت، اصل بات وہی آ گئی کہ اصلاح کی نیت ہو، نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کے اعمال کے دارومدار نیت پر ہے، اگر کسی کی تذلیل نیت ہے تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت بھی اصلاح ہونے والی ہوئی۔ تو پھر آپ ماں نے دعا کی نا، تو جب ماں گھر جاتی ہیں اور بچے کو دیکھتی ہیں بچہ پھر بھی خوش ہے، ماں پوچھتی ہیں بابا بیٹا فرید نماز پڑھی تھی؟ تو ماں نے جب یہ پوچھا تو بابا فرید نے کہا ہاں ماں نماز پڑھی تھی میں نے، تو اتنا ہی کہا تھا، پورا سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو ماں جانے لگی تو بابا فرید نے کہا ماں پوچھو گی نہیں چینی ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ فرمایا کیا بیٹا چینی ملی تھی؟ فرمایا ہاں ماں چینی جو ملی آج تو بہت زیادہ میٹھی چینی تھی۔ تو معلوم کیا چلا کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو واقعتاً اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ماں جو بابا فرید کی ماں ہے، اس دور کی ماں اپنے بچے کی اصلاح کے لیے چینی دے سکتی ہے، تو کیا آج کی ماں چاکلیٹ نہیں دے سکتی کہ بیٹا یہ چاکلیٹ لو اور جاؤ نماز پڑھ لو؟ بات اتنی سی ہے کہ چیزیں بدلی ہوں۔ لیکن اب گھر کا بھی دیکھیں نا، اگر ہم بات کریں تو اس میں گھر کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم بچے کی اصلاح کیا کریں؟ اگر ہم خود اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم ایک بچے کو یہ کیسے اصلاح کر سکتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تم نماز پڑھ لو، یا جاؤ بیٹا بڑوں کی عزت کر لو؟ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں، حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، یہ بات حقیقت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو اور اپنے اوپر ہم ڈھالنے کی کوشش کریں تو انسان کا عمل تب کامیاب ہے جب وہ اس پر خود عمل کرتا ہے اور اس عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ نے جو بات کی نا کہ ہم اصلاح کی کوشش کریں خود تو عمل نہیں کرتے، یہی خطبہ یہی علماء کا حال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عالم جو خطیب، آج دیکھتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں لیکن اثر کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، حضور معراج پر گئے، معراج پہ حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زبانوں کو ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے کینچیوں سے۔ تو اللہ کے رسول نے جبریل امی سے فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے جن کے ہونٹوں کو زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ خطیب ہیں جو کہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، بڑی اصلاح کی باتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج حال بھی ہمارا یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں اس کو فاش کرنا،
اس کو عیاں کرنا, اس کی تذلیل کرنا ہمیں بہت اچھا آتا کہ تم یہ کام کرو, تم نے یہ گناہ کرا ہے, تم نے یہ خطائیں کی. ہمیں اپنے اوپر حال نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب ہم خود بہتر ہوں گے تو اصلاح اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا محسن بھائی, ایک چیز یہ پورے معاشرے کا ہی المیہ ہے جس نے میں بڑا اس چیز سے پریشان بھی ہوتا ہوں دیکھ کے, کبھی کبھی ایک سوچ میں پڑ جاتا ہوں, لیکن پھر ظاہر ہے لائف آپ کی اتنی بزی ہوتی ہے کہ پھر آپ آگے نکل جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ بے حیائی تیزی سے پھیل رہی ہے, کلنجی پھیل رہی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں, اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو وہ بڑے لائک ہو رہے ہیں, بڑا پسند کیا جا رہا ہے, اور لوگ ان کو بڑی واہ واہ بھی کر رہے ہیں. تو جب ہم خود ہی بے حیائی کا چرچا کرنے لگیں گے تو پھر معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دیکھیں پھر یہ بتائیے, جو آپ نے بات کی نا, یہ منافقین کی علامت ہے. حضور نے ان لوگوں کو, قرآن نے ان کو منافق کہا ہے کہ جو برائی کا چرچا کریں گے. اب مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کیسے کریں گے جب ہم خود ہی چرچا کرنے کیونکہ ہم تو پھر سبھی وہ ہوتا ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ نہیں پکڑنا, وہ کہتے ہیں جی یہ اس سے فیم ہو گیا ہے, میں بھی یہی بے حیائی کروں. بالکل بالکل, یہ صحیح غلط کی تمیز ختم ہو گئی. لیکن پھر وہی بات آ گئی, یہ صحیح غلط کی تمیز ختم نہیں ہوگی بلکہ آخرت کی جو فکر ہے وہ ختم ہو گئی. انسان دنیا کو ہی سمجھ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ مجھے قبر میں جانا ہے, مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے, اگر مجھ میں یہ ڈر ہوگا نا تو میں ان چیزوں سے خود بچوں گا. آج جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ آج کے ماں باپ میں فرق کتنا ہے, کہ آج وہ ماں باپ اینڈرائڈ موبائل دینا زیادہ پسند کرتے ہیں بچے کو, نہ کہ قرآن دینا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ان کا وقت, ان کے بچہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ بچہ قرآن پڑھے نہ پڑھے کوئی ضروری نہیں, اسے ٹیکنالوجی کا استعمال آنا چاہیے. اب آپ نے جو بات کہی نا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن معاشرے میں دیکھیں لوگ برائی کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے, یار ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ ایک بات یاد رکھیے گا, جو شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, یعنی برائی میں اگر میں فہم مجھے مل رہی ہے تو یہ میرے لیے بہتر ہے اور اس سے مجھے کامیابی ملے گی. کامیابی کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان خسارے میں. کیا ہے انسان؟ خسارے میں. لیکن سب سے پہلی کیا بات فرمائی؟ ایمان والا کامیاب ہے, عمل والا کامیاب ہے, اور حق بات کہنے والا کامیاب ہے. یہاں پر جو بات آ رہی ہے حق بات کہنا, کہ آپ اصلاح کریں, لازمی کریں, حق بات سے پیچھے نہ ہٹیں. اگر کوئی برائی کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یار یہ کر رہا ہے تو کر رہے تو میں کہتا ہوں میرے باپ کا کیا جاتا ہے, میں کیوں اسے روکوں. لیکن نہیں, قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم حق بات کی تلقین کرو. اور کوئی تمہیں پیچھے سے کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں روک رہو, کیا ہو رہا ہے یہ جانے تو کیا مسئلہ ہے, پھر آپ صبر کریں. یہ بھی فرما دیا کہ ایسا نہیں کہ آپ ایمان لانے والے ہو گئے, عمل کرنے والے ہو گئے, ساتھ ساتھ حق بات کی تلقین کرنے والے ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو لوگ کرٹیسزم کریں گے کہ بھائی تمہیں کیوں فکر ہے, پوری دنیا تو ایسا کر رہی ہے, آپ ہی کو کیا پیچھے پڑے. لیکن آپ کو صبر کرنا ہے. کیوں صبر کرنا ہے؟ کہ نہیں, یہ تو میرا کام ہے, اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے امت مسلم اس لیے بھیجا ہے. حضرت علی کے بارے میں فرمایا, یہ بات غور سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضور نے فرمایا اے علی تیری ساری نیکیاں ایک طرف. کون علی؟ جن کی شان آپ جانتے ہیں کہ کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا. فرمایا اے علی تیری ساری نیکیاں ایک طرف, تیرے کہنے سے ایک بندہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی نا, وہ تمام نیکیوں پر تیری یہ نیکی بھاری ہو جائے گی. سبحان اللہ. اچھا محسن بھائی, ایک چیز کی مجھے, اور میں بھی بیٹھا ہوں تو میرے ذہن میں ایسی سوال آ رہا ہے, اور یہ سوال میرے ذہن سے کافی سالوں سے ہے, لیکن ظاہر ہے آپ بیٹھے ہوئے تو میں پوچھنا چاہوں گا, اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے گائیڈ کیجیے گا. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کافی سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہم جو ہمارے گھر سپارہ پڑھانے والے آتے ہیں, مولوی صاحب, ان کو ہم بہت کم ہدیہ کہہ لیں, فیس کہہ لیں, وہ دیتے ہیں. ہمارے گھر جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یار ناشتہ کرا دو اور تھوڑا بہت ہدیہ دے دو. لیکن اس کے برعکس آ جائیں, ہم بچوں کے اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ دیتے ہیں, 18-20 ہزار روپے منتھلی دے رہے ہیں. ہم ہمارے گھر کوئی فنکشن ہے اور اس میں کوئی بڑا سنگر آ جائے, اس پہ لاکھوں روپے اڑا دیں گے. کیا یہ چیز ہے؟ مطلب میں تھوڑا کنفیوز ہوتا ہوں اس بات میں کہ یہ ہمارے اندر کا وہ ہے, کیونکہ اس پہ کہتے تھے کہ جی قرآن پاک پڑھانے کا کوئی فیس نہیں ہوتی, بے شک نہیں ہوتی, لیکن جو پڑھا رہا ہے اس کا بریڈ اینڈ بٹر ہے ظاہر. تو ہم اس چیز پہ یہ کیوں معاشرے میں ایک بنا ہوا ہے کہ نہیں اگر یہ سپارہ پڑھانے والا آ رہا ہے تو اس کو کم ہی دینے, اس کا ہدیہ اتنا ہی بنتا ہے. کیا قرآن سے بڑی تعلیم ہے کوئی؟ اچھا, سوال بڑا پیارا ہے آپ کا, میں بہت کنفیوز رہتا ہوں. آپ کی کنفیوژن بھی جائز ہے,
ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اصل میں بات پھر میں آپ کو کہوں گا لوگوں کے سامنے دنیا ہے آخرت نہیں ہے. پھر میں آپ سے کہوں گا اس میں سب سے بڑا فیل جو ہے نا جو کمزوری ہے عقیدے کی. جب انسان کا عقیدہ کمزور ہونا کہ بھائی یہ جو دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں نا یہ ہمیں حاصل ہو جائیں یہ بہت ضروری ہیں, آخرت کے آخرت میں دیکھی جائے گی. لوگ کہتے ہیں یا جب قبر میں جاؤں گا نا پھر دیکھا جائے گا. اصل میں بات یہ کہ لوگوں کو یقین کامل ہی نہیں ہے کہ قبر میں ہونا کیا ہے. جس دن یقین کامل ہو جائے نا کہ یار مجھے قبر میں عذاب ملے گا, آخرت میں مجھے جواب دینا پڑے گا, یہ خود بخود گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے. اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو عقیدے کی جو کمزوری میں کہوں گا کہ قرآن کی تعلیم, اللہ حضور نے کیا فرمایا, جو بچہ حفظ کرتا ہے حفظ اس کے ماں باپ کو روز محشر اللہ ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک ہوگی. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن کیا ہم یہ سب سنتے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا نہیں. اور انسان کی فطرت ہے جب انسان دیکھتا نہیں ہے نا تو اس بات پر بڑی مشکل سے عمل کرتا ہے. ایمان اسی چیز کا تو نام ہے, اقرار باللسان تصدیق بالقلب, کہ جو اللہ نے ہمیں جو غیب کا ہم اللہ کے غیب پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو غیب پر ایمان رکھنا یہی تو کامل ایمان ہے. کہ آخرت پر ایمان رکھا جائے کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے, مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے, تبھی وہ کامیاب ہوں گے. اور پھر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ قرآن ہو دین ہو سب کچھ ہو, جب تک آپ خود اہمیت نہیں بتائیں گے نا تب تک آپ کے بچوں کو یا آپ کے والدین کو یا کسی کو نہیں پتہ لگے گا. پھر میں نے ایک مثال آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ماں جو ہے نا, ماں ایک ماں نے اپنے بچے کو, میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑا پڑھایا خود نہیں پڑھا, لیکن کیا ہو جب بچہ بڑا بن کے چلا گیا تو جب ماں کے پاس کچھ وہ کاغذ بھیجا کرتا تھا مہینے, تو ماں پڑھی لکھی نہیں تھی تو ماں وہ کاغذ چوم چوم کے رکھ دیتی تھی. تو جب مرنے کا وقت آیا تو مر بھی گئے بلکہ, تو پھر لوگوں نے دیکھا وہ کاغذ کیا تھے, وہ سارے چیک تھے جو اس کا بچہ سے بیچتا تھا, کہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی, اس وجہ اس نے دیکھا نہیں کہ چیک کا مطلب کیا ہے. تو ہم نے بھی قرآن کا یہی حال کر دیا ہے, صرف چومنے کے لیے رکھ دیا ہے. قرآن کا مطلب کیا, فلا تتفکرون افلا تدبرون, کہ کوئی ہے جو تحقیق کرے تفکر کرے. پھر اصل بات جو آپ کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم, یہ یاد رکھیے گا دین کے اندر دنیا ہے, دنیا کے اندر دین نہیں ہے. یعنی آپ دین کی تعلیم کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے گی, لیکن ہم نے قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی. آج قرآن سے لوگ کیمسٹری کے مسئلے حل کر رہے ہیں, آج قرآن سے لوگ فزکس کے مسئلے حل کر رہے ہیں, آج قرآن سے لوگ دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہیں. قرآن کیا ہے, تبیان لکل شیء, ہر شے کا مسئلے کا حل ہے, وہ شفاء للمؤمنین, مومنین کے لیے شفا ہے اس قرآن کے اندر. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے لیے وہ بچہ اچھا ہے جو انجینئر بن رہا ہے. آپ دیکھیں سب سے جو پاگل بچہ ہوگا نا یا نفسیاتی بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں ڈالیں گے, اور جو سب سے ذہین بچہ ہوگا نا اسے آپ کسی اعلی یونیورسٹی میں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آخرت, پھر میں کہوں گا آپ کو آخرت کی فکر نہیں, دنیا کی فکر ہے. دیکھیں آپ دنیاوی تعلیم بالکل دلوائیں, کیونکہ دین اور دنیا, کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دینی تعلیم دلوا دیں دنیاوی نہ دلائیں, کہیں ایسا نہیں ہے. میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, جو دنیا کا تعلیم والا بچہ ہے نا یہ آپ کو جنت میں لے کے نہیں جا رہا, لیکن جو آخرت میں لے جانے والا وہ جنت میں لے کے جا رہا ہے. محسن بھائی دیکھیں دین اور دنیا دونوں لے کے چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں اسی وجہ سے ناظرین کو بھی یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ صرف دین کی دلوا دیں دنیاوی نہ دلوائیں, بالکل, اور کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی دلوا دیں دین سے دور کر دیں. بالکل ایسے ہی بیلنس ضروری ہے. لیکن جو میں نے اس وقت یہ سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ مجھے بڑا گلٹ ہوتا ہے کبھی کبھی, میں دیکھتا ہوں کہ جی اگر قرآن خوانی کروا رہے ہیں یا بچے کے یہاں کوئی قاری صاحب آ رہے ہیں, دیکھیں وہ آپ سے مانگ نہیں سکتا اس طرح, لیکن وہ اپنا وقت دے رہا ہے اور ظاہر ہے وہ اس کا ایک طریقے سے بریڈ اینڈ بٹر ہے. اس کا ایک مختصر میں آپ جواب دے دوں, لیکن بات اتنی سی ہے, یاد رکھیے گا جو قاری قرآن پڑھا گیا نا اس کا ثواب اس دنیا میں نہیں آخرت میں ملنا ہے. تو اگر آپ اس کو ہدیہ جو دے رہے ہیں, یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں کہ کتنا بڑا کے دیں, اور یہ آپ کے دل پر ہوتا ہے. دیکھیں اللہ آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں نا, آپ اگر اپنے دل سے کھول کے دیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے ثواب بھی ملے گا, کیونکہ اللہ آپ کی نیت جانتا ہے. مانور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ مفتی صاحب آپ جس طریقے سے ابھی والدین اور بچوں کی اصلاح کے لیے ہی بتا رہے تھے, تو اس پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ بچے اپنے والدین سے ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے, تو دینی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا یہ گناہ میں شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بہن بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلے تو میں تھوڑا سا اس بات کو بھی واضح کرتا چلوں گا جو ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو تعلیم دینا دین کی اور دنیا کی, اس کے سوال پر آؤں گا. یاد رکھیے شیری بھائی, دنیا کی تعلیم یہیں ختم ہو جائے گی, لیکن جو اس بچے کو قاری نے پڑھایا ہے نا, ماں باپ ہوں یا نہ ہوں,
وہ ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا دنیا میں. تو یہ تو قاری صاحب کے پڑھانے کا یعنی کہ مقصد ہے. اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ انہیں کیا انعام دیتے ہیں. آپ کے سوال کی بات کہ اگر کسی بڑے کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ غلطی پر ہے تو کیا اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ کسی کے والدین کافر ہیں تو والدین کی اطاعت کا حکم ہے, ان کی بات مانی جائے گی, لیکن یعنی کہ جو ان کے روزمرہ کی ضروریات ہیں. لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, اسلام کی یعنی کہ تہذیب و تمدن کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی وہ بات بالکل بھی نہیں مانی جائے گی بلکہ اصلاح کی جائے گی. اسلام میں بھی حکم یہ ہے کہ اصلاحاً یہ نہیں کہ ان سے بدتمیزی کی جائے, ان سے اونچی آواز میں بات کی جائے, بلکہ ان کو طریقہ کار سے اور محبت سے سمجھایا جا سکے. بالکل جی. جب بھی ہم نشست پہ بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اچھی موقع ہوتا ہے ہمارے لیے رمضان المبارک میں کہ اس نشست میں بیٹھ کے بہت سارے ہم اپنی کنفیوژنز دور کر دیتے ہیں, کیونکہ ہماری لائف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اتنا بزی ہو چکے ہیں لیکن ہم کنفیوز ہیں. بہت سی چیزیں ایسے, بہت سے سوال ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو وہ سوال کبھی تنگ کرتے ہوں تو ان سوالوں کا آپ ان سوالوں کو پوچھیں اور اپنی کنفیوژن کو دور کریں. محسن بھائی ٹائم کم ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ابھی بات ہو رہی تھی فاروق بھائی بیٹے کہ بیوی کی اصلاح کیسے کریں. تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیوی کے گھر والوں کو اپنے گھر والے سمجھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, اکثر دیتا ہوں یہ کہ بھائی ایک مرتبہ ایک شوہر نے کہا کہ میرے گھر والے آ رہے ہیں تو تم ان کی دعوت کا انتظام کرو. تو پھر بیوی نے کیا کہ ان کے گھر والے ہیں تو پتہ نہیں کہاں, لیکن وہ اسی لڑکی کے گھر والے تھے. بالکل جی, آپ سب کے گھر والوں کو ظاہر ہے آپ کی جو بیگم ہے اس کے گھر والے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں, شوہر کے بھی ہوتے ہیں, یہی رشتے ہوتے ہیں, محبت میں چلتے رہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع تھا اصلاح معاشرہ. کوشش کریں گے اس نشست سے کچھ ایسی باتیں آپ نے ضرور سیکھی ہوں جو آپ کی آگے کی لائف کے لیے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح اور اسلامی راستے پہ زندگی چلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اس وقت ختم ہو گیا. مجھے اور مانور کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.